تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نور زمان کا سلام۔ معزز سامعین، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں فعل کی اقسام بالحاظی زمانہ اس کو شیئر کرنے والا ہوں۔ تو فعل کی اقسام بالحاظی زمانہ 4 ہیں۔ نمبر 1 فعل حال، نمبر 2 فعل ماضی، نمبر 3 فعل مستقبل اور نمبر 4 فعل مضارع۔ تو اس ویڈیو میں ان چاروں کے چاروں اقسام کی ڈیفینیشن، اس کی مثالیں اور ہم اس کو کس طرح پہچانتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو آپ تمام لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک کے دیکھیں تاکہ آپ لوگ ان فعل کی اقسام کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ تو چلو چلتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف۔ فعل کی اقسام بالحاظی زمانہ، تو میں نے آپ کو کہا کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل، فعل مضارع۔ تو چلو چلتے ہیں سب سے پہلے حال کی طرف۔ اس کی ہم تعریف کچھ یوں کرتے ہیں، وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا، سہنا، ہونا موجودہ وقت میں پایا جاتا ہے۔ مثلا میں کھانا کھاتا ہوں، عاصم آتا ہے۔ تو اس کا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل جس کے ساتھ موجودہ وقت کا زمانہ پایا جاتا ہو تو اس فعل کو ہم کیا کہیں گے؟ فعل حال کہیں گے۔ جیسے میں کھانا کھاتا ہوں، تو اس میں کھاتا ہوں یعنی میں کھانا کھاتا ہوں تو یہ موجودہ وقت اس کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ عاصم آتا ہے تو اس کے ساتھ بھی آنا جو ہے یہ فعل ہے، لیکن اس کے ساتھ موجودہ وقت پایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو فعل حال میں شمار کرتے ہیں۔ ہم اس کی پہچان کس طرح کر لیتے ہیں؟ تو اس کی پہچان کچھ یوں ہے، تھا ہوں، تھا ہے، تی ہے، تے ہے وغیرہ وغیرہ۔ جب جملے کے آخر میں تھا ہوں، تی ہے، تے ہے وغیرہ آ جاتے ہیں تو اس کا سمپل سا مطلب کیا ہوگا کہ یہ فعل حال ہوگا۔ نمبر 2 ہے فعل ماضی۔ تو اس کی تعریف یوں ہے، وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا، سہنا، ہونا گزرے ہوئے وقت میں پایا جاتا ہے۔ مثلا علی جاگا تھا، ہم گئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل جس کے ساتھ گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہو تو اس فعل کو پھر ہم کیا کہیں گے؟ فعل ماضی کہیں گے۔ جیسے علی جاگا تھا، ہم گئے تھے، تو یہاں پر فعل موجود ہے لیکن اس کے ساتھ جو وقت پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ گزرا ہوا وقت ہے۔ یہاں پر بھی گئے جو ہے ایک فعل ہے لیکن اس کے ساتھ تھے جو ہے گزرا ہوا وقت اس کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ اور اس کی پہچان ہم کس طرح کر لیتے ہیں؟ تا، تی، تھے۔ جب جملے کے یعنی ایک فعل کے ساتھ یہ الفاظ جب آخر میں آتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ فعل ماضی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے فعل مستقبل۔ تو وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا، سہنا، ہونا آنے والے وقتوں میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ آنے والا وقت کا زمانہ پایا جاتا ہو تو اس کو ہم فعل مستقبل کہیں گے۔ مثلا یہ مثال ہے، میں جاؤں گا، ٹھیک ہے، وہ لکھے گی۔ تو یہاں پر جاؤں گا، جاؤں یہ تو فعل ہے، گا اس کے ساتھ جو گا موجود ہے یہ ہمیں کیا؟ مستقبل کا زمانہ یعنی آنے والے وقت کو کیا کرتا ہے؟ شو کرتا ہے۔ یہاں پر ہے وہ لکھے گی، تو لکھنا تو کیا ہے؟ فعل ہے، لیکن یہاں پر گی آ گیا ہے تو گی کا مطلب ہے آنے والا وقت، تو یہاں پر آنے والا وقت کو گی ظاہر کرتا ہے۔ تو جب ہم اس کی پہچان کرتے ہیں تو ان الفاظ سے کریں گے، گا، گی، گے وغیرہ وغیرہ۔ جب جملے کے آخر میں گا، گے، گی آئے گی تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس کا تعلق فعل مستقبل کے ساتھ ہے۔ نمبر 4 جو ہے وہ فعل مضارع ہے۔ ان تینوں سے تو ہم ویسے ہی واقف تھے اور اس کا ہم بار بار ہم اس کے بارے میں سنتے ہیں، لیکن یہ فعل مضارع جو ہے یہ ہمارے لیے ایک نئے ہیں۔
اس کو ہم کچھ یوں ایکسپلین کرتے ہیں، وہ فعل جس میں حال اور مستقبل دونوں زمانوں کا شائبہ پایا جاتا ہے تو اس کو ہم فعل مضارع کہیں گے، یعنی وہ فعل جس میں حال اور مستقبل زمانے کا شبہ پایا جاتا ہے، یعنی وہ فعل جس کے ساتھ حال اور مستقبل دونوں کا شبہ پایا جاتا ہو، تو اس طرح کے فعل کو ہم کیا کہیں گے؟ فعل مضارع کہیں گے۔ جب ہم اس کو بولتے ہیں تو ہمیں یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ موجودہ وقت کے بارے میں کہا جاتا ہے یا آنے والے وقت کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ کھائے، منور ہنسے، ٹھیک ہے، تو کھائے تو اس میں شبہ ہے کہ یہ موجودہ وقت کے بارے میں بات کرتا ہے یا آنے والے وقت کے بارے میں بات کرتا ہے۔ ہنسے تو یہاں پر بھی کچھ کلیئرٹی نہیں ہے، یہاں پر بھی شبہ موجود ہے کہ وہ موجودہ وقت کے بارے میں بات کرتا ہے یا آنے والے وقت کے بارے میں بات کرتا ہے۔ تو یہ تھی فعل کی اقسام بالحاظ زمانہ اور اس کی مثالیں، اس کی تعریف اور اس کی پہچان۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو اردو زبان قواعد و املا کے حوالے سے بر وقت مل سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ والسلام۔